وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نکاح کر دیا کرو اپنے میں سے ان لوگوں کا جو بے نکاح ہیں، بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صالح ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سورہ نور، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے ماقبل کی جو 2 آیات ہیں وہ پردے سے متعلق تھیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو اس سے ماقبل گھروں میں داخلے کے احکام تھے، اس سے ماقبل پاک دامنی کا حکم اور بدکاری سے بچنے کے احکام تھے، اور پھر سورہ نور کے شروع سے لے کر یہ موضوع ساتھ ساتھ چلتا ہے جو اسلامی معاشرے کے اندر پاک دامنی کو، پاکیزگی کو اور پاکیزہ کردار کو انشور کرنے کے لیے اللہ کریم نے احکام یہاں سورہ نور کے اندر صادر فرمائے ہیں۔ پھر اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو لگی ہوئی تہمت ہے اس کا ذکر بھی ہوا، اور پھر اس پر اللہ کریم نے برات نازل فرمائی۔ پھر اسی اعتبار سے گھروں میں جو داخلے کے احکام ہیں، یعنی واقع افک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی، پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ احکام جس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا، دہرانا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گھروں میں داخلے کے احکام، تاکہ سد ذرائع کے طور پر وہ سارے ذریعے بند کر دیے جائیں جو بدکاری کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 اور 31 میں پردے کا حکم آ گیا، خاص طور پر خواتین کے لیے پردے کا حکم، لیکن دونوں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم ہے، کہ تاکہ یہ جو معاشرہ ہے وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ رہے، اور جو چیز بھی بے حیائی کی طرف جانے والی ہے اس کا سدباب کیا جا سکے۔ پھر ظاہر ہے کہ خاتون اگر بے پردہ گھومے گی تو وہ معاشرے کے اندر جو کردار کی عظمت ہے اس کے منافی بھی ہے، اور پھر بدکاری کی طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو عورت کو خاص طور پر پردے کا حکم دے دیا، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوئی، اور اس کا کچھ تذکرہ سورہ احزاب کے اندر ہے، جس کا بھی میں نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا، اور جب ہم سورہ احزاب میں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی بات ہوگی کہ پردہ جو ہے وہ عورت کے اوپر 3 طرح کا ہے، ستر چھپانا بھی ہے، پھر حجاب کرتے ہوئے خمار یعنی چھوٹی چادر اوڑھنا بھی ہے، اور پھر باہر نکلتے ہوئے بالکل اجنبیوں کے سامنے جانے سے پہلے جلابیب جو جلباب کی جمع ہے وہ اپنے اوپر ڈال لینا، تاکہ ایک بالکل
الگ سے ایک کپڑا جو آپ کے سارے کپڑوں کو بھی چھپا لے، یہ اللہ کریم نے احکام فرما دیے۔ یہاں پہ خمار کا ذکر ہے اور جلباب کا ذکر ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سد باب ہے، چیزوں کو روک دینا، نگاہیں روک لو، خواہشات روک لو، پاؤں جو ہیں وہ بھی قدم بھی عورت کے زمین کے اوپر نہ پڑیں، یہ ان ساری چیزوں کا سد باب ہے۔ اور سد باب کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اسلام جو انسان کے جو فطری تقاضے ہیں ان کو دباتا ہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ انسان کے فطری تقاضے کو دبا دے۔ اللہ کریم نے انسان کی فطرت میں جو کچھ بھی رکھا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی چینل، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دیا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی تقاضوں کو، یہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کو دبا دے۔ دبانے والا دین یہ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جن لوگوں نے بھی اور جن لوگوں نے مذہب کے نام پر یا کسی بھی نام پر انسان کے فطری تقاضوں کو دبانے کی کوشش کی ہے یا فطرت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بڑے ہی بھیانک نتائج نکلے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم راہب یا جوگی بن کر رہو، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم فطری تقاضوں کی تکمیل جو ہے وہ بھی نہ کرو۔ ہاں البتہ حرام سے بچا کر حلال کے دائرے میں رہنے پر کا پابند کرتا ہے اور حلال کا ایک راستہ دیتا ہے، چینلائز کرتا ہے، اور وہ چینل ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا جہان کی عورتیں ہیں، محرم عورتیں چھوڑ کر دنیا جہان کی عورتیں ہیں، کسی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل کھلا نکاح کریں، اس کے ذریعے سے اپنی شہوت پوری کر لیں۔ حرام کھانے کی بجائے حلال کا ذریعہ ہے، اس میں حلال طیب پاکیزہ روزی کھائیں اور اس سے اپنا یہ پیٹ بھر لیں۔ علی ھذا القیاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام بالکل بند کر دیتا ہو اور کسی کو انسان کو بند گلی میں جا کے چھوڑ دیتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا میں جن لوگوں نے مذہب کے نام پر راہب بن کر، جوگی بن کر، نن بن کر، راہبائیں بن کر رہنے کی کوشش کی ہے، آپ تاریخ میں دیکھیں ان کے بڑے ہی بھیانک نتائج ہیں اور دنیا نے وہ نتائج بھگتے ہیں۔ اور مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کا یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے بڑی سادگی سے اور کلیئر انداز میں کہ یہ سارے سدے ذرائع کے طور پر بند تو کیے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے فطری تقاضے کو دبانا، نہیں، ایک حلال راستہ موجود ہے۔ اور وہ حلال راستہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، حلال راستہ یہ ہے کہ اپنے میں سے جتنے بھی بے نکاحے ہیں، ایام ایم ان کی جمع ہے، ایم بے شوہر عورت یا بغیر بیوی کے مرد، دونوں کے لیے ایم بولا جاتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی بے نکاح ہیں، چاہے وہ لونڈی ہوں، غلام ہوں، یعنی عورت ہو، مرد ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو یا رنڈوا ہو، کسی بھی طرح کی کیفیت ہو، جس شخص کے پاس، جس مرد کے پاس بیوی نہیں ہے وہ بھی ایامہ میں شامل ہے، اور جس خاتون کے پاس شوہر نہیں ہے وہ بھی ایامہ میں شامل ہے۔ لہٰذا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے جتنے بھی ایامہ ہیں، بے نکاح ہیں، ان کا نکاح کر دیا کرو۔ کیا مطلب؟ یہ ایک طرح سے راستہ بھی ہے اور ایک بدکاری کو روکنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی آپ نکاح نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر نکاح نہیں ہوگا تو بدکاری پھیلے گی۔ کیوں؟ ایک منہ زور قسم کی طاقت اللہ نے، ایک منہ زور قسم کا جذبہ شہوت کا عطا فرمایا، اس نے تو کوئی نہ کوئی راستہ بنانا۔ اگر آپ اس کو حلال اور طیب اور پاکیزہ جو راستہ ہے نکاح کا اس میں نہیں باندھیں گے تو ظاہر ہے وہ بغیر نکاح کے اس کو اپنی شہوت کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا ایسے معاشرے جہاں نکاح نہیں ہوتا وہاں زنا ہوتا، تو بدکاری سے اگر روکنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ حکم جو ہے بنیادی طور پر اسی تسلسل میں ہے۔ ایک تو یہ حلال راستہ اسلام نے دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پاکیزہ کردار معاشرے کے اندر رائج کرنا ہے اور بدکرداری سے بچانا ہے، زنا سے بچانا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، لوگوں کو بے نکاح نہ چھوڑا کرو۔ جتنے بھی بے نکاح ہوں گے معاشرے کے اندر وہی بدکاری کا ذریعہ ہوں گے، اور اگر کوئی نکاح کے بعد اگر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اسی لیے اس کے لیے سزا رجم ہے کہ اس کو تو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں۔ جو بے نکاح بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے اس کا چھوٹا گناہ ہے، اور اسی لیے اس کی سزا کوڑے ہے، اور اس کو کوڑے مار کر اس کو تنبیہ کر کے، ایک تنبیہی سزا ہے، تعدیب کی تعدیب ہے، بس ادب سکھا دینا ہے کہ معاشرے کے اندر بندے بن کے رہو۔
لیکن یہ جو نکاح ہے یہ بڑا ہی پاکیزہ رشتہ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، تو یہ حکم ہے کہ اپنے جو جتنے بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا۔ یہ کس کو حکم ہے؟ سوال یہ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ حکم کس کو ہے؟ یہ حکم ہر اس شخص کو ہے جو ذمہ دار ہے، مجموعی طور پر اسلامی معاشرے کے سارے ذمہ داروں کو ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، دیکھیں اسلامی معاشرے کے اندر جتنے بھی ایامہ موجود ہیں، بے نکاح موجود ہیں، سب کا نکاح کر دو۔ نکاح کر دے گو زنا ختم ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ اس میں حکمران بھی شامل ہیں، اس میں ذمہ داران بھی شامل ہیں، والدین بھی شامل ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو بچیوں کے والدین ہیں، بے نکاح بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، یہ ان کے والدین لازمی طور پر اس میں شامل ہیں، اور جو بچوں کے یعنی لڑکوں کے والدین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ لڑکے کی لڑکی کی دونوں کی پرورش کرنا، پرورش کر کے ان کو بڑا کرنا، اچھی تعلیم دینا، ادب سکھانا، اور پھر ان کی شادی کر دینا، یہ والدین کا فرض ہے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی، ان کی شادی کر دو۔ ظاہر ہے کوئی لڑکا اپنی مرضی سے، جس کے والدین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو شادی نہیں کر سکتا، عام طور پہ مہذب معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور والدین ہی شادی کرتے، لہذا ان کو حکم ہے کہ تم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کر لیا کرو۔ خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کی تو شادی بغیر والدین کے یا بغیر ولی کے ہوتی ہی نہیں، ان کا نکاح نہیں ہوتا۔ لا نکاح الا بولی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ عورت کا نکاح ہوتا ہی نہیں بغیر ولی کے۔ اگر وہ بغیر ولی کے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں ہے، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا، جس خاتون نے نکاح کر لیا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے اگر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی اجازت دے دی جائے، ولی کے بغیر نکاح کی اجازت دے دی جائے، تو معاشرے کی جو پاکیزگی اسلام برقرار رکھنا چاہتا ہے وہ برقرار رہتی نہیں۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ولی نہیں ہوگا، یہ جو خاص طور پہ ہماری پاکستانی قانون ہے، اور پاکستانی قانون میں یہ جو کورٹ میرج کا جو تصور ہے، یہ کورٹ میرج اصل میں عدالت میں نہیں ہوتی۔ کورٹ میرج ولی، وہ جو وکیل ہے نا، اس کے چیمبر میں ہوتی ہے۔ وہاں جا کے کوئی لڑکا لڑکی جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جناب آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، وکیل اس کو انڈورس کر دیتا ہے اور صرف عدالت میں پیش کرتا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے۔ عدالت اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتی کہ ہاں یہ نکاح ہو گیا۔ یہ اس صورت میں تو ہو سکتا ہے اگر کسی خاتون کا ولی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی ولی ہوتا ہی نہیں، یا ولی جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ مجنون ہے، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے، یا وہ ولی جو ہے وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کو غلط جگہ پہ نکاح کر کے وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی صورت ہو تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، وَإِن تَشَاجَرُوا، اگر کسی بھی وجہ سے اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے، فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ، تو پھر اس کا ولی سلطان، اسٹیٹ اس کی ولی ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جج اس کا ولی بن سکتا ہے، بالکل ایسا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا عدالت کے اندر کہ اس کا ولی موجود نہیں ہے، کوئی چچا تایا بھائی باپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ باپ نہیں ہے تو بھائی اس کا ولی، بھائی نہیں ہے تو چچا اس کا ولی ہے، کوئی پیٹرنل رشتہ دار جو بھی قریبی رشتہ دار ہے وہ سارے ولی۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا ولی نہیں ہے، تو پھر آپ عدالت میں چلے جائیں، اس کو بتائیں کہ ہمارا ولی کوئی نہیں ہے۔ یہ لڑکی خود عدالت جا سکتی ہے اور جا کے بتا سکتی ہے کہ میرا ولی کوئی نہیں، یا میرا ولی مجنون ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے، اس میں سرٹیفکیٹ پیش کر دے۔ کوئی بھی ایسی صورت ہو تو ہاں پھر عدالت فیصلہ کر سکتی ہے۔ کیوں؟ عدالت بطور ولی فیصلہ کرے گی، اس صورت میں بھی بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا، اس صورت میں اسٹیٹ ولی بن جائے گی، وہ بطور ولی نکاح کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب گھر سے لڑکی بھاگی اور وہ ماں باپ کے منہ پہ کالک مل کے اور ان کے سر میں کھے ڈال کے وہ نکل گئی اور جا کے عدالت میں بیٹھ کے وکیل کے چیمبر میں اسے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اناؤنس کر دیا ہم نے تو نکاح کر لیا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت نے بھی نکاح کیا بغیر اپنی ولی کی اجازت کے فنکاحھا باطل، نہیں ہوا نکاح، باطل ہے۔ لوگوں نے ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جن کے خیال میں نکاح میں ولی کی شرط جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، نکاح پھر بھی ہو جاتا۔ ان کے ہاں وہ پھر اس کا مفہوم اور نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں فنکاحھا باطل۔ ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ نکاح ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ نکاح جو ہے نتائج کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ باطل کا ترجمہ پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باطل کا معنی یہ ہے کہ وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوگا وہ نتائج کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا۔ شرط نہیں ہے نکاح تو پھر بھی ہو جائے گا۔ اگر نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہونے لگیں تو پھر آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 1979 میں پاکستان کے قانون میں جب حدود آرڈیننس آئے ہیں تو پہلی دفعہ یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ جو لڑکی بھی گھر سے بھاگ کر نکاح کرے گی اس کے اوپر زنا کا مقدمہ درج ہوگا۔ جو گھر سے بھاگ گئی، اس نے دیوار ٹاپ لی گھر کی، دروازے سے نکل گئی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گئی۔ آپ یہ بتائیں کوئی مہذب خاندان اس خاتون کو پاکیزہ کردار والی خاتون سمجھتا ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں۔ لہذا بہت مناسب قانون بنا جس سے والدین کی عزتیں محفوظ ہوئیں کہ کوئی لڑکی جو گھر سے بھاگ کر اور گھر سے فرار حاصل کر کے وہ جا کے کوئی بھی نکاح کری، اس کے اوپر وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ اس کے اوپر زنا کا مقدمہ درج ہوگا۔ لہذا یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہ لوگ جو اس معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے یہ فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہوا ایک آنکھ نہیں بھاتا ان کو۔ پھر یہاں پہ مہم چلی، پھر 2006 میں ویمن پروٹیکشن بل آیا اور وہ قانون کا حصہ بن گیا، اور وہ ویمن پروٹیکشن بل میں وہ قانون 1979 والا جو حدود آرڈیننس ہے اس میں ترمیم کر دی، اور اس کے بعد پھر ونس اگین وہی حالت بن گئی۔ قانون ہمارا وہی ہے کہ کوئی بھی عورت گھر سے نکل کے بھاگ کے وہ نکاح کرے، اس کا نکاح تسلیم کر لیا جاتا ہے پاکستانی قانون کے مطابق، اور وہ صرف شریعت کی دھجیاں نہیں بکھیرتے بلکہ اپنے ماں باپ کے سر میں بھی کھے ڈالتے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں آئے روز آپ کو کوئی نہ کوئی مقدمہ، کوئی نہ کوئی کیس روز ہوتے ہیں، بیسیوں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے سینکڑوں ہوتے ہوں، رپورٹ نہیں ہوتے۔ وہ چند ایک جو رپورٹ ہوتے ہیں آپ اس میں دیکھتے ہیں ماں باپ عدالتوں میں کھڑے دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے پالا ہے، ہماری بچی ہے، لیکن وہ اپنے اس جوش شہوت میں اور جنسی جذبے کے شوق میں وہ والدین کے سر میں کھے ڈال کے وہ جا چکی ہوتی۔ شریعت کا اگر لحاظ رکھا جاتا کہ لا نکاح الا بولی، قانون یہ بنا دیا جاتا کہ کوئی ولی کے بغیر آئے گی، ہاں اگر کوئی فیصلہ کر لیا جائے کہ ولی ظلم کر رہا ہے تو شریعت نے یہ راستہ دیا ہے، ولی ظلم کر رہا ہو تو وہ ثابت کیا جا سکتا ہے عدالت میں جا کے کہ ولی ظلم کر رہا ہے، اور اس صورت میں عدالت خود کسی بھی ایسے کیس میں ہو سکتا تو عدالت خود ولی بن کے اس کا نکاح کر سکتی۔ یعنی شریعت نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا اور ولی کا پابند کر کے کسی عورت کے اوپر ظلم کرنے کا دروازہ نہیں کھولا۔ لیکن جو ماں باپ ہیں 90-95 بلکہ 99% والدین جو ہے اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور خیر خواہی ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو آپ اس میں سے نکال دیں اور کہیں کہ ہم نے کر لینا ہے، ان کو تو حکم ہی نہیں ہے۔ حکم ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی بے نکاحے پھرتے ہیں نا، اپنے بے نکاحوں کا نکاح کیا کرو۔ اب کس نے کرنا ہے؟ یہ اولیاء کو حکم ہے، یہ ان کے جو ولی ہیں والدین کو حکم ہے، ذمہ داروں کو حکم ہے کہ نکاح کرو۔ اور یہ چونکہ حکم ہے تو جو امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، انلیس کہ کوئی اور کرینہ ہو۔ کوئی اور کرینہ ہو
جو ہمیں بتائے کہ یہاں پہ واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور یہاں پہ سنت ہے یا یہ مستحب ہے، کوئی اور اس کی کیٹیگری ہے، وہ کسی اور قرینے سے ثابت ہو. اگر قرینہ کوئی نہ ہو، ڈائریکٹ حکم ہو، تو حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے. اور پھر فرض اور واجب میں بھی جو بہت معمولی سا فرق ہے، وہ صرف ایک مکتب فکر کے ہاں فرق ہے، باقی سب مکاتب فکر کے ہاں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. تو جب قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے جتنے بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، تو اس میں یہ حکم بھی بدرجہ اولا آ گیا، جس کی تشریح احادیث کے اندر آتی ہے. یہ حکم موجود ہے کہ یہ ذمہ داروں کو حکم ہے کہ اپنے بچے بچیوں کا نکاح کر دیا کرو. لہذا جو نکاح نہیں کرتے وہ گنہگار ہوتے ہیں. نکاح کی عمر ہے، رشتہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں بہت جلدی کرنے کا حکم دیا، بہت جلدی کرنے کا حکم دیا. ایک تو یہ فرمایا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. اس لیے کس لیے جلدی کرنی؟ اس لیے جلدی کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ موت کا ہو، آپ کی اپنی موت کا. تو نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے تاخیر کی اور موت آ جائے تو کہیں بغیر نماز پڑھے ہی آپ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں. لہذا جلدی کرو. دوسری چیز جنازہ. جنازہ جب تیار ہو جائے، قبر تیار ہے، کوئی اس میں ظاہر اتنا وقت تو لگتا ہے نا، کہ کوئی میت کوئی فوت ہو گیا ہے تو اتنا وقت لگتا ہے کہ قبر تیار ہو، اس کی تکفین وغیرہ ہو، نہلانا ہوتا ہے، اس کی کفن دینا ہوتا ہے، قبر تیار کرنی ہوتی ہے. یہ تو ہیں لازمی چیزیں جس کے لیے تاخیر ہونا لازمی ہوتا ہے. بس وہ جو 1 گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں، یہ 4 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگتے ہیں، جو یہ قبر کی تیاری وغیرہ میں، تجہیز و تکفین میں جتنا ٹائم لگتا ہے تیاری وغیرہ میں، وہ ٹائم تو جنازے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو جنازے کو تیار کرنے کے بعد پھر تاخیر کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر. فلاں بندہ نہیں آیا جی، وہ کراچی سے آ رہا تھا، ابھی نہیں پہنچا، فلاں نہیں پہنچا. بلکہ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض لوگ تو جنازے میں تاخیر صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جنازہ بڑا ہو جائے، پراپر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اخباروں میں آ جائے گا، ٹی وی پہ آ جائے گا، ریڈیو پہ ہو جائے گا، سوشل میڈیا پہ اعلان ہو جائے گا، تو لوگ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں گے. صرف اس لیے تاخیر. میت آج فوت ہوئی ہے، کل صبح جنازہ کرنے کی بجائے کل دوپہر کو، عصر کو کریں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پہنچیں، جنازہ بڑا ہو. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. کسی بھی وجہ سے آپ نے تاخیر کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ جنازے کے اندر تاخیر نہ کرے. جنازہ اگر تیار ہو گیا جلدی پڑھے اور جلدی تدفین کرے. بے شمار حکمتیں اس کے اندر. اور تیسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بچہ بچی جوان ہے، نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور رشتہ بھی میسر ہے، تو فرمایا اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، جلدی کرو اس کے نکاح. وہ اسی حکم کے تحت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، اپنے جتنے بھی بے نکاح ہیں اس کا نکاح کر دیا کرو. اللہ اکبر. بے نکاح معاشرے میں ہوگا نہیں تو بدکاری کا امکان ختم ہو جائے گا. جب آپ بے نکاح بچوں کو چھوڑتے رہیں گے، اور پھر خاص طور پہ اس دور میں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں بے حیائی کا پرزہ ہے اور وہ بے حیائی کا ڈپو ہے اس کے ہاتھ میں، کس معاشرے کے اندر بچوں کو آپ بے نکاح چھوڑ کے، اور بالکل جہاں نہ کوئی سینسرشپ ہے، نہ آپ کسی کو روک سکتے ہیں، نہ کچھ، اور بچوں کو آپ بے نکاح چھوڑ کے سوائے گناہ کے لیے ان کو موقع دینے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں. لہذا جو شریعت نے شرطیں رکھی ہیں نا کہ نکاح کرنے کے لیے اور رشتے کا تعین کرنے کے لیے، رشتے کی سلیکشن کرنے کے لیے جو نکاح کی شرائط رکھی ہیں بڑی آسان رکھی تاکہ کوئی بے نکاح نہ رہے. اللہ اکبر. اور آسانی ہو جائے. والدین کو کہا کہ
جو خاتون اگر بیٹے کے لیے لڑکی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو عام طور پر لوگ 4 بنیادوں پر رشتہ ڈھونڈتے ہیں. تنکح المرأۃ بأربع، 4 وجوہات کی بنیاد پر عام طور پر لوگ ان کی جو پریورٹیز ہوتی ہیں 4 میں سے کوئی ایک ٹاپ پریورٹی ہوتی. کیا؟ یا تو کوئی دولت کے لیے کرتا ہے، مال و دولت، کوئی بڑا امیر خاندان، یا پھر حسب نسب کے لیے بڑا، یعنی ان کا شجرہ نسب اونچا خاندان ہو، ان کی ذات بڑی اونچی ہو، اللہ اکبر. یا پھر ان کے لڑکی کی خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی اور کچھ بھی نہ ہو، خوبصورت. اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگ پھر دین کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں. یہ 4 وجوہات ہیں عام طور پر جس کی، ویسے تو لوگوں نے 1000 باتیں رکھی ہوتی ہیں. خوبصورتی کے اندر آگے تفصیلات ہیں، قد بڑا ہو، چہرہ لمبا ہو، کسی نے چہرہ گول لینا ہے، کسی نے چہرہ لمبوترا لینا ہے، کسی کا اپنا مسئلہ، کسی کا اپنا مسئلہ، کسی نے کہنا ہے جی اس کا، بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کی تفصیلات ہیں. پھر خاندان کیسا ہو اس کی بھی اپنی تفصیلات، مال کتنا ہو اس کی بھی اپنی تفصیلات. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر. یعنی ٹاپ پریورٹی دین رکھو. لوگوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، اور عجیب بات ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر جب دین سے دوری آتی ہے نا تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں. لڑکی والوں کو اچھا لڑکا نہیں مل رہا ہوتا، اور لڑکے والوں کو اچھی لڑکی نہیں مل رہی ہوتی. اب دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال. بچیوں کے والدین بھی پریشان ہیں، بچوں کے والدین بھی پریشان. ان سے پوچھے اچھا رشتہ نہیں ملتا، نہ ان کو ملتا نہ ان کو ملتا. اور اچھے رشتے سے مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین تربت یداک. مناسب سی شکل و صورت دیکھ لو، شکل و صورت دیکھ لو، خاندانی معاملہ، کفو اپنا برابری کی صورت دیکھ لو، کوئی ذہنی ہم آہنگی کی صورت بھی دیکھ لو، باقی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ٹاپ پریورٹی دین رکھو. فاظفر بذات الدین تربت یداک. رشتے اس لیے نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم اپنی جو پریورٹی لائن ہے نا، پریورٹی کی لسٹ، وہ ٹھیک سیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. کبھی کسی کو آئیڈیل نہیں ملتا. آپ کو 10 باتیں آپ نے دیکھنی ہے نا رشتے میں، تو آپ طے کرو کہ ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تھرڈ نمبر پہ کیا ہے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. آپ 10 باتوں کی لسٹ بنائیں اور ٹاپ پہ وہ لکھیں جس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور باقی چیزیں نیچے رکھیں. تو کچھ پہ کمپرومائز کریں گے، کچھ پہ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس پہ کمپرومائز، جب آپ یہ کریں گے تو رشتہ اچھا مل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک. تم نے پریورٹی لسٹ بنانی ہے تو ٹاپ آف دا لسٹ دین رکھنا. اگر یہ رکھو گے معاملہ آسان ہو جائے. اور لڑکے کا رشتہ، یعنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا، کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا، اذا خطب احدکم، کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ اکبر. اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نوکری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کاروبار کیسا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، قد کیسا ہے، کوئی مطلب ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی. یہ آپ کوئی بھی والدین یا بچہ بچی اگر ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، لیکن یہ ٹاپ پریورٹی نہیں ہے. فرمایا من ترضون دینہ وخلقہ. نکاح کا پیغام آیا ہے، 2 باتیں آپ نے ٹاپ آف دا لسٹ لکھنی، دین اور اخلاق. کوئی بد اخلاقی تو نہیں اس میں، کوئی ایسا اخلاقی بیماری تو اس کو مرض تو نہیں لگا ہوا. اور دین کیسا ہے، دین اس کی ترجیح ہے، زندگی میں تو دین ہے. بس یہ 2 باتیں دیکھ لیں. اگر ہے من ترضون دینہ وخلقہ، جیسا بھی ہے، دین بھی اس کا اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے. حکم کیا ہے؟ فزوجوہ، پھر رشتہ کر دو، نکاح کر دو، پھر کوئی اور بات نہیں سوچنی، کسی مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اللہ اکبر. فزوجوہ. اب یہاں تک تو بالکل سادہ بیانیہ حدیث ہے، اور حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ وعید ہے. فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، نہیں کرو گے نا، اچھا بھلا بچہ تھا،
اخلاق بھی ٹھیک تھا، دین بھی ٹھیک تھا، رشتہ آیا، وہ بیچاروں نے مانگا، ماں باپ آئے، منت ترلا کیا، آپ کہتے نہیں دیتے، بچہ نوکری نہیں کرتا، یا ہماری بچی ابھی پڑھ رہی ہے، بی اے کرے گی تو پھر کریں گے، فلاں مسئلہ ہوگا تو پھر کریں گے، ایم بی بی ایس کر رہی ہے، مکمل ہوگا تو کریں گے، نہیں کرتے، یا فلاں کر رہی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے بنائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تفعلوہ، دین اور اخلاق کے اعتبار سے اچھا رشتہ آیا تھا، تم نے نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین پہ فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، اللہ اکبر، وفساد عریض، لمبا چوڑا فساد زمین میں پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو زمین میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہمارے جو پریورٹیز کا امبیلنس ہے اس کی وجہ سے ہے، ہم نے خود امبیلنس کیا ہے، ہم نے سارے معاملات خود گڑبڑ کیے ہیں، اب پھر بھگتے ہیں اس کو۔ جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مولویوں سے مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا اب کیا کریں، اب یہ ہو گیا کیا کریں۔ بھئی پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا فرمان جو ہے اس کے حکم کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ اس کے اندر بہت خیر ہے، اس کے اندر بڑی بھلائی ہے۔ لہٰذا سادہ سا حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کرو، یہ حکم ہے۔ اور حکم آ گیا، جیسے نماز کا حکم آ گیا کہ نماز پڑھو، اور نماز آپ نہیں پڑھ رہے، تاخیر کر رہے ہیں، نکاح کا حکم آ گیا نکاح کرو۔ اس لیے یہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور اس کے ان کے پاس قرینہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، لہٰذا جو شخص بھی میری سنت سے اعراض برتے گا وہ شخص مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں بھائی، اگر یہ سنت ہے بھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید دیکھیں کتنی بڑی، آپ کی وعید یہ ہے کہ وہ شخص مجھ میں سے نہیں، گویا میری امت سے خارج ہے، اللہ اکبر، جو میری سنت کا خیال نہیں رکھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود یہ جو ہاں بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور بعض کا خیال ہے مستحب ہے، لیکن میں عرض کروں کہ یہ فطرت ہے نا، نکاح فطرت ہے، لہذا جہاں آپ فطرت کے خلاف کریں گے، شریعت میں استحباب ہو بھی، شریعت میں گنجائش ہو بھی، لیکن جہاں آپ فطرت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے، فطرت آپ سے انتقام ضرور لے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ فطرت کا مقابلہ کریں اور فطرت انتقام نہ لے۔ اللہ نے فطرت بنائی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ما من مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس فطرت کے خلاف چل پڑے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں اللہ کا حکم ہو تو الگ بات، لوگ کہتے ہیں میں تنہائی پسند ہوں، اللہ نے معاشرت پسند بنایا انسان کو، بندہ کہتے ہیں میں تنہائی پسند ہوں، بیٹھ جاؤ تنہا، کتنے دن بیٹھ لو گے؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن؟ اللہ نے بھائی معاشرت پسند بنایا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان تنہا زندگی گزارے۔ اللہ نے یہ نکاح، کھانا پینا، یہ سب فطرت کا حصہ ہے، کوئی شخص فطرت سے مقابلہ کر کے نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ فطرت کی جو تقاضے ہیں اس کا مقابلہ کریں گے تو بالآخر اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جن لوگوں نے اور جن طبقوں نے مذہب کے نام پر دین اور فطرت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، راہبانہ طرز زندگی جنہوں نے اختیار کیا ہے، جو مذہب کے نام پر جو جوگی بن کر، راہب بن کر، پادری بن کر، نن بن کر جنہوں نے بھی مردوں اور عورتوں نے زندگی گزاری ہے، آپ ان سے دیکھیں تاریخ کے اندر ان کی تفصیل مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو
غلام اور لونڈیوں میں سے صالح ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اب اس کا مطلب ہے پہلے جو آزاد مردوں عورتوں کی بات ہوئی ہے، اب غلام مردوں عورتوں کی بات ہوئی، ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. عباد عبد کی جمع ہے، ایما امت ان کی جمع ہے. تو لونڈیوں اور غلاموں کا، لیکن اس کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ پاکیزہ ہوں، نیک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طبقہ عام طور پر پاکیزہ ہوتا نہیں ہے. یعنی جتنے یعنی بعض طبقات کے مزاج ہوتے ہیں، جیسے آج کل جو یہ بالکل مزدور طبقہ ہے نا، الا ماشاء اللہ. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں یار مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چھوٹے مزدور طبقے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی معاشی طور پر بہت مستحکم نہیں رکھا، لیکن یہ لوگ مزدوری کر کے پیٹ پال رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہ روزے کے قریب جاتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کام، کوئی بھی دین کا کام کرنا ہوتا ہے، نہ ہی اپنی کردار کی پاکیزگی انشور کرنی ہوتی ہے. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسے بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ حالات عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. اور لونڈی غلام ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے، اور اس طبقے میں صالح لوگوں کا ہونا وہ عام طور پر عادتاً ممکن نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو پاکیزہ اور نیک ہیں ان کا بھی نکاح کر دیا. کیونکہ زانی اور بدکار کا نکاح تو نہیں کرنا نا. پیچھے ہم پڑھا ہے آیت نمبر 3 میں کہ بدکار کا نکاح تو پھر کسی بدکار عورت کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ ہی ہوگا نا. اور اسی طرح جو بدکار عورت ہوگی اس کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ کسی مشرک یا بدکار مرد ہی کرے گا. لہٰذا فرمایا جو پاک ہیں، جو پاکیزہ صالح ہیں، جنہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی انشور کی ہوئی ہے، ان کا تو فوری طور پر آپ نکاح کریں. خام خواہ اپنے کام کے چکر میں کہ ہمارے یہ کام شام کرتے ہیں، ہمارا کام متاثر نہ ہو، یہ بیٹھے نہیں رہنا، آپ نے ان کا نکاح کرنا ہے. اور ایک تو معنی یہ ہے وہ صالحین کا کہ جو ان میں سے نیک ہیں ان کو آپ نکاح کر دیا کرو. دوسرا صالحین کا ایک اور معنی بھی ہے، یعنی صالح سے مراد صالحیت بھی ہے، صالحیت والے لوگ جو میں نے عرض کر دیا، اور صالحین سے مراد صلاحیت والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. دونوں معنی کہ جو غلام اور لونڈی صلاحیت رکھتے ہیں نکاح کی، آپ ان کا نکاح کر دیں. ظاہر ہے کہ ہر شخص تو صلاحیت نہیں رکھتا، تو جو صلاحیت رکھتا ہے جسمانی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر، بعض غلام اور لونڈی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فکری طور پر درست نہیں ہوتے، وہ فیملی کو پالنا ان کے بس میں نہیں ہوتا. بعض جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. کوئی بھی مسئلہ جسمانی، فکری، عملی طور پر ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر صلاحیت ہے تو ان کا نکاح کر دو، صلاحیت نہیں ہے تو ان کا نکاح نہ کرو. تو صالحین سے مراد صالحیت والے لوگ بھی مراد ہے اور صلاحیت والے لوگ بھی مراد. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، محض تونگری کے شوق میں، تونگری کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہنا. یعنی مال و دولت کا نہ ہونا، صرف مال و دولت کا نہ ہونا، یہ نکاح میں رکاوٹ کبھی بھی نہیں رہی، اور یہ نہیں ہونی چاہیے رکاوٹ. ان یکونوا فقراء، باقی اگر معاملات ٹھیک ہیں اور اگر وہ محتاج ہیں مالی طور پر، تو یہ تو نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. کس نے کہا کہ یہ رکاوٹ ہے؟ باقی ماحول کے معاملات اور چیزیں، والدین کی اجازت، کوئی اپنے جو جسمانی یا عملی یا فکری کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں کہ آپ نہ کر سکتے ہوں. لیکن صرف جو مالی تونگری ہے، صرف مالی خوشحالی ہے، اس کا انتظار کرنا کہ جناب میں فلاں چوٹی سر کروں گا تو پھر میں کروں گا، اور اتنے پیسے میرے پاس آئیں گے تو پھر میں کروں گا، یہ درست نہیں ہے. اگر جن کا نکاح کر رہے ہو وہ اگر محتاج ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، آپ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی فضل سے غنی کر دے. گویا نکاح بھی ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے غنی ہونے کا، لہذا نکاح کر دیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تنگی کو کبھی نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں فرمایا. ویسے تو لوگوں نے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، پتہ نہیں
وہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس نے آ کے مالی تنگی کی شکایت کی, آپ ہمارا نکاح کر لو. وہ پھر آیا, کہتا جی پہلے سے بھی حالات خراب ہو گئے, آپ ہمارا ایک اور نکاح کر لو. پھر آیا جی اب تو حالات بالکل ہی تنگ ہو گئے, ایک اور نکاح کر لو. حتیٰ کہ چوتھا نکاح کیا تو پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوشحالی کر دی. لیکن یہ حدیث جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک بات جو صحیح حدیث میں موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت معروف حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی نکاح کے لیے. تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا حق مار دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا جی کوئی تمہارے پاس سونا, کوئی چاندی, کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے تیرے پاس؟ یعنی چھوڑو چاندی کو اور سونے کو, لوہے کی انگوٹھی ہے جو اس کو دے سکو؟ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں. آپ فرمایا کوئی چیز ہے جو تم اس کو دے سکو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تیرا نکاح نہیں ہو سکتا چونکہ تو مالی طور پر تنگ ہے, تیرے مالی حالات شادی کی اجازت نہیں دیتے, لہذا تم شادی نہ کرو. یہ نہیں فرمایا آپ نے. آپ نے فرمایا چلو تم یہ کرنا کہ اس کو قرآن کی کوئی صورت یاد کروا دینا, تیری طرف سے حق مہر ادا ہو جائے گا. نکاح فرما دیا آپ نے نکاح کروا دیا اسے. اندازہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالی تنگی جو ہے وہ نکاح کی رکاوٹ نہیں ہے. یہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر محتاجی ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی دور فرما دے گا, غنی کر دے گا. اور ویسے بھی اگر ایک بندہ اس کے پاس اپنی کھانا کھانے کو کوئی ذریعہ میسر ہے تو ایک بندے کا کھانا دو بھی کھا سکتے ہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ پہلے وہ خود کھانا کھاتا تھا, تو اب اگر ایک فرد کا اضافہ ہو گیا گھر میں تو وہ ایک بندے کا کھانا دونوں کھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آئے ہیں ایک دم, یقین کریں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہاں بر صغیر کے بڑے بڑے علماء, ان کا اب حالات پڑھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. ایک عالم دین کا میں نے واقعہ پڑھا شادی کا. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرے سسر میرا رشتہ دیکھنے آئے تو انہوں نے, میرے پاس ایک ہی سوٹ تھا جو کپڑے میں پہنتا تھا, تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑے دھو دیے کہ تاکہ صاف ستھرے کر کے میں نکاح میں شامل ہوں. تو اس دن کوئی بارش ہو گئی اور کیا ہوا, وہ کپڑے گیلے ہی رہے. تو میں وہ گیلے کپڑے پہن کے ظہر کے وقت انہی گیلے کپڑوں میں میرا نکاح ہوا, اور وہی کپڑے تھے اور تو کپڑے تھے ہی نہیں. تو گھر میں پھر جب وہ خاتون آئیں جو اپنے گھر میں ان کی خوشحالی تھی, کیا تھے معاملات, کہتا ہے میرے گھر میں صرف ایک چارپائی تھی اور میرے پاس کئی دن اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اور وہ کئی مہینے رہی خاتون. تو جب وہ واپس اپنے میکے گئی ملنے کے لیے تو کہتے ہیں مجھے خیال تھا کہ اب اس نے واپس کوئی نہیں آنا. بھئی جس گھر میں کئی دن کھانے کو نہ ملتا ہو اور کوئی چیز ہی گھر میں نہیں, تو کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اس نے کوئی نہیں آنا. اللہ اکبر. تو جب وہ گھر گئی تو اس نے, گھر والوں نے پوچھا بھی کیا حالات ہیں, تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے میرے شوہر نے ایسے رکھا ہے جیسے بادشاہ اپنی ملکاؤں کو رکھتے ہیں. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ بس پھر اس خاتون کی نیک نیتی سی تھی کہ جب وہ ایک دفعہ والدین کو مل کے یہ خبر دے کے آئی کہ ہماری زندگی تو بادشاہوں جیسی ہے. اللہ اکبر. جب وہ واپس آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر کی, ایسا اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی اس کے بعد کہ پھر جناب کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہی. تو یہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ
اللہ کے وعدے پر اگر یقین ہے تو پھر واللہ واسع علیم، پھر کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعتیں کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا